بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد لشاری گوادر سے، اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے گوادر مرحبا اسٹیٹ، مین ایئرپورٹ روڈ گوادر۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نئی دلی انڈیا میں جو G20 منعقد ہوا کچھ دن پہلے، اس کی انڈیا کی بڑکیں اور انڈیا کی ناکامی کے متعلق آج میرا ٹاپک ہے۔ انڈیا نے G20 میں جو آئی میک بنایا ہے، انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور، اس حوالے سے آج کا میرا ٹاپک ہے۔ یہ انڈیا جب تک پاکستان کے راستے سے، ایران کے راستے سے، عراق اور ترکی کے راستے سے، یورپ میں جب تک یہ ممالک راضی نہ ہوں، انڈیا کبھی بھی زمینی حقائق سے زمینی طور پر یورپ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو وہ آئی میک بنا رہا ہے انڈیا اور مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، جس میں سعودی عرب شامل ہے، دبئی شامل ہے، امریکہ شامل ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کی موجودگی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی موجودگی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے، کراچی سے لے کر گوادر تک، اس کے بغیر کوئی بھی انڈیا کی زمینی تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک انڈیا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے گا، اس وقت تک انڈیا یورپ تک، خلیجی ممالک تک بائی روڈ اور بائی ارتھ نہیں پہنچ سکتا۔ پاکستان کی ساحلی پٹی دنیا کی، پاکستان کی جو کراچی سے گوادر تک ساحلی پٹی ہے، یہ انڈیا کے بارڈر سے لے کر ایران کے بارڈر تک، یہ دنیا کی کمرشل پٹی ہے، اور اس کمرشل پٹی کے بغیر کوئی تجارت ناممکن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا بھی، اللہ کا شکر ہے، ہمارے تعاون سے سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ جو کامیابی اس کی ہونے والی ہے کچھ سالوں میں، وہ بھی پاکستان کے ساحلی پٹی کی وجہ سے۔ اب دنیا کو انڈیا جو بھی دکھا رہا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں اور پوری دنیا میرے ساتھ ہو گئی ہے، انڈیا یہ شو کر رہا ہے، یہ بڑکے مار رہا ہے، اس کی بڑکیں ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا راستہ صرف اور صرف پاکستان سے گزرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس آئی ایم ایک میں ترکی نے بھی نہ کر دی ہے کہ اس نے کہا میں اپنی کوریڈور اس راستے سے نہیں جانے دیتا۔ پھر سمجھو کہ مسلم کنٹریز، پاکستان، ایران، ترکی، یہ تینوں ممالک اگر شامل ہوں گے تو انڈیا کی تجارت یورپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ باقی ہوائی راستہ تو پہلے سے بھی انڈیا کا مڈل ایسٹ اور یورپ کے ساتھ ہے، بحری راستہ پہلے سے بھی انڈیا کا مڈل ایسٹ اور یورپ کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی نئی جو ہے اس نے جو اصطلاح دی ہے آئی ایم ایک، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، یہ بالکل ناکام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو نقشہ دیا ہے وہ وہی سمندری راستہ ہے، وہ وہی ہوائی راستہ ہے۔ یہ کون سی زمین کے اندر یہ اس نے جدت لائی ہے کہ یہ انڈیا سے بمبئی سے لے کر دبئی تک سمندر کے اندر جو ہے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے روڈ یا ریلوے ٹریک بچھائے گا، پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی ہے۔ لیکن جو وہ اب بتا رہا ہے کہ وہ ممبئی سے یا انڈیا اوشن سے، جو بھی اس کی ساحلی پٹی ہے انڈیا کی، وہاں سے دبئی تک بائی سی جو ہے تجارت کرے گا، پھر اس سے دبئی میں جب اس کا مال بردار پہنچے گا، وہاں سے سعودی عرب سے اردن سے، پھر اسرائیل سے ہوتا ہوا یہ پھر ترکی سے ہوتا ہوا یورپ، یا اسرائیل سے اگر ترکی نہ دے تو بائی سی جو ہے پھر یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں، فرانس میں، ان ممالک میں تجارت کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ صرف اور صرف انڈیا کی ہوائی باتیں ہیں، کیونکہ جب تک پاکستان کے ساتھ انڈیا اپنے اچھے تعلقات نہیں رکھے گا، اس وقت تک
زمینی رابطہ انڈیا کا نہ ہی یورپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ہی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، اس کو انڈیا بھی جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ امریکہ بھی جانتا ہے، مڈل ایسٹ، سعودی عرب بھی جانتا ہے کہ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ جتنا بھی انڈیا چاہے کہ سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ کی جتنی بھی یہ دشمنی کر لے، جتنی بھی یہ حسد کر لے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ چائنا بازریہ پاکستان، بازریہ اکانومک کوریڈور سی پیک، چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور، یہ گوادر تک پہنچنے والا ہے اور پہنچ چکا ہے، اور بندرگاہ بھی عن قریب چالو ہونے والی ہے، اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو 4300 ایکڑ پر محیط ہے وہ بھی اگلے 2-4 مہینے میں انشاءاللہ العزیز چالو ہو جائے گا، اور دنیا کی سب سے بڑی جو بوئنگ طیارے ہیں E380 وہ بھی یہاں پہ لینڈ کریں گے۔ اور دوسرا، اور ریلوے ٹریک کے ذریعے سے کچھ سالوں میں انشاءاللہ العزیز چائنا پاکستان کے ذریعے گلگت بلتستان KPK کوئٹہ سے ہوتا ہوا گوادر تک ریلوے ٹریک بھی پہنچے گا، اور اس ریلوے ٹریک سے پھر دنیا کی جو سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر، یہاں تک اپنا سامان لائے گا۔ اور عن قریب انشاءاللہ العزیز پاکستان میں چائنا اپنی جو 20% انڈسٹری باہر شفٹ کرنا چاہتا ہے، وہ انڈسٹری میں سے پاکستان میں اگر گوادر میں 5% بھی انڈسٹری لگ جائے پھر بھی پاکستان کی معیشت بہت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سعودی عرب میں بھی عن قریب سعودی عرب کا کنگ محمد بن سلمان وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یا پاکستان کے کسی حصے میں ساحلی پٹی میں گوادر ہو جائے یا ہب چوکی ہو جائے یا وندر ہو جائے، کسی جگہ پہ بھی آئل ریفائنری لگانے کا ارادہ رکھتا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ KSA جو ہے سعودی عرب جو ہے اب تیل کی آمدن سے دوسری آمدنیوں کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، تو آئل ریفائنری وہ بھی پاکستان میں لگانے کا خواہش مند ہے۔ اور چائنا کی پوری تجارت انشاءاللہ العزیز ہمارے گوادر کی سی پیک کے روٹ سے ہوگی، اور اسی روٹ سے، کیونکہ گوادر کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے وہ اتنی بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو بحری جہاز ہے وہ کنارے تک لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سمپل سی بات ہے، ایک ٹرانسپورٹ، ایک گاڑی جا رہی ہے یا ایک بس جا رہی ہے جو کراچی سے جا رہی ہے فار ایگزامپل لاہور کی طرف، وہ صاف زیر ہے، اسی ہوٹل پہ رکے گی جو مین روڈ کے اوپر ہوگا، اسی ہوٹل پہ رکے گی جہاں مین روڈ پہ پمپ ہوگا، اندر میں کیوں جائے گا وہ جو بس کا ڈرائیور ہوگا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ تقریباً 300 کلومیٹر آگے ہے گوادر کی بندرگاہ سے، دبئی کی بندرگاہ 300-400 کے فاصلہ پڑتا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ دنیا کے جو بڑے بندرگاہ کے، دنیا کے جو بڑے بحری جہاز ہیں وہ گوادر میں ہی فیول کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، مینٹیننس کے لیے، مرمت کے لیے گوادر میں ہی رکیں گے۔ گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اس کی جتنی اہمیت ہے اتنی دبئی کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشی اور اقتصادی اور سیاسی پاکستان کے اندر مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز جلد ہم مل کر پوری پاکستانی قوم ان مسائل کو مل بیٹھ کے حل کریں گے، وہ بھی ہمارے حل ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات IMF کی، IMF جو ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی زمینی رابطے کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ جتنے بھی کوشش کر لے انڈیا، جتنے بھی بڑکیں ہوائی باتیں کر لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سمندری راستہ تو پہلے بھی استعمال ہو رہا ہے، یہی راستے تو پہلے بھی یوز ہو رہے ہیں، کوئی نئی راستہ، کوئی نئی اکانومک کوریڈور اس نے تو نہیں دی ہے کہ ممبئی سے وہ زمین کے تھرو یا سمندر کے اندر جو زمین ہے وہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی لائے، اربوں ڈالر لگائے اور دبئی کی جو بندرگاہ ہے وہاں تک، یا مسقط کی جو سلالہ ہے بندرگاہ وہاں تک لے جائے اپنے، جس طرح فرانس میں پیرس سے لے کر لندن کی جو سمندر کے اندر بحری راستہ ہے، اسی طرح یہ بنا لے۔ اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ ہی انویسٹمنٹ ہے، اور جب تک انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا اس وقت تک یہاں سے انڈیا سے نہ ہی مڈل ایسٹ پہنچ سکتا ہے، نہ ہی یورپ پہنچ سکتا ہے،
نہ ہی دنیا کی تجارت میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انڈیا کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آئندہ آنے والا الیکشن ہے، اس کے لیے G20 تو ہر سال ہر ملک میں ہو جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی ترقی نہیں ہے۔ یہ G20 تو ہر سال ایک نہ ایک ملک کے پاس میزبانی ہوتی ہے۔ اب نریندر مودی کے پاس اس کی میزبانی آئی ہے، تو یہ اتنی ہوا بازی اور رنگ بازی کر رہا ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ ہندواتوا کو، جو ہندوازم ہے، اس کو پروموٹ کروں اور اس کو دکھاؤں کہ دیکھو پوری دنیا میں تجارت کرنے لگا ہوں اور مجھے ووٹ دو۔ نئی گورنمنٹ کے لیے یہ ساری اور ساری اس کی بڑکیں ہیں۔ اور پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ دنیا کی بہترین پوزیشن ہے، اور ساحلی پٹی دنیا کی کمرشل پٹی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ دنیا کی اگر کمرشل پٹی ہے تو وہ پاکستانی ساحلی پٹی ہے۔ اس سے کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ دنیا کی بہترین کمرشل ساحلی پٹی پاکستانی ساحلی پٹی ہے۔ دنیا کو جس نے بھی تجارت کرنی ہے تو اس راستے سے ضرور گزرنا ہوگا، اور پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔ میری دوستوں سے اپیل ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کومنٹس بھی کریں۔ اس کے ساتھ خدا حافظ۔